سرکار ولی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام علیہ تحیت والاکرام یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو مومن اپنے آپ کو رعیت سرکار امام زمان سمجھتا ہے، دل کی گہرائیوں سے تاجیل ظہور امام کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین لعنت اللہ علی اعدائہم ومعاندینہم وغاصبی حقوقہم ومقصرین فی درجات علوہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المشہور وخطابہ المکنون بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صلوات۔ سب مومنین حضرات جو میرے مولا کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے یا علی مدد۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے، یہاں چہاردہ معصومین بلکہ سارے معصومین تشریف لاتے ہیں، اس لیے خاموشی کے ساتھ اپنے مولا کا ذکر سنیں تاکہ جو ہمارے رہبر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے رجسٹر میں آپ کا نام
اچھے لفظوں میں لکھا جائے۔ سبحان اللہ، یا علی سرکار کا نام اتنا عظیم ہے کہ جب دل کی گہرائیوں سے یہ نام لیا جاتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، آل محمد بھی خوش ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر آدمی کو علم ہو جاتا ہے کہ نعرہ لگانے والا حلال زادہ ہے، حرام زادہ نہیں۔ میں اگر آپ صحیح متوجہ ہو گئے ہیں تو بات شروع کی جائے۔ مجھے اپنا عقیدہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ہی نہیں، یہ میرے ہاتھ میں کڑی ہے، بس کڑی والا جو بھی ہو اس کا عقیدہ آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ میرا عقیدہ ملنگانہ ہے اور مسلک قلندرانہ ہے، گفتگو رندانہ ہے، اور میرے عقیدے کی سرزمین پر بغض علی کا کوئی جرثومہ داخل ہو ہی نہیں سکا۔ جتنی دیر پڑھوں گا اپنے راہبروں کی دلیل عصمت پہ سجدہ کر کے بات کروں گا۔ انشاءاللہ آپ نے گفتگو توجہ سے سنی تو پھر آج ولائے امیر کی معراج ہو، گفتگو شروع کی جائے۔ جی بسم اللہ۔ خلاق مطلق نے قرآن میں ایک اعلان کیا ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو شخص سبیل خدا میں قتل ہو جائے، سبیل خدا جو قتل ہو جائے یا مر جائے، ایک جگہ پہ آیت ہے لئن قتلتم او فی سبیل اللہ او متم، کوئی مر جائے یا قتل ہو جائے سبیل خدا میں، اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، ابھی اس پہ بحث ہوگی، کس کی زندگی کا شعور نہیں؟ جو سبیل خدا میں قتل ہو یا مر جائے، اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں، سبیل خدا میں۔ اگر ترجمہ اللہ کی راہ میں ہوگا تو پھر جتنے مذہبوں کے مجاہدین ہیں وہ سب کے سب اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی، ایک جنتی، تو مرنے والا سبیل خدا میں زندہ بھی وہی ہوگا جو اس ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ میں اپنے وقت میں
اس کے جملہ پہلوؤں پہ گفتگو کروں گا، صرف آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ علی کی ولایت ہر کسی کی برداشت میں نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ ہاں، جو سبیل خدا میں قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ یہ سبیل ہے کیا؟ ایک آیت اور نہ پڑھ دوں تاکہ سبیل سمجھ میں آ جائے؟ قرآن حکیم سورہ فرقان، اللہ مکے کے کافروں کی بات اپنے رسول کو بتا رہا ہے۔ اللہ مکے کے کافروں کی بات، ان کے منصوبے سے اپنے رسول کو آگاہ کر رہا ہے۔ قالو ما لہذا الرسول، بسم اللہ، قالو ما لہذا الرسول، میرا حبیب یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول کہ تو رسول نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ بازاروں میں گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لہذا بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والا اور کھانا کھانے والا ہم جیسا بشر ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ توجہ، کل بھی کافروں کا یہی ایمان تھا، کھانا کھانے والا ہمارے جیسا ہوتا ہے، آج کے کافر بھی یہی کہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کہ کھانا کھانے والا، خرید و فروخت کرنے والا رسول نہیں، ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ اب نہایت توجہ سے میں نتیجہ دینے لگا ہوں اس آیت کا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، میرا حبیب یہ کیسی من گھڑت مثالیں دے دے کر گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں تجھے بشر کہنے والے، تجھے بشر کہنے والے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب میں انہیں سزا سنانے لگا ہوں، سزا اسی آیت میں سزا سنانے لگا ہوں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، کہ یہ سبیل تک نہیں جا سکیں گے۔ توجہ، یہ سبیل تک نہیں جا سکیں گے، یہ سبیل تک نہیں جا سکیں گے، یہ سبیل تک نہیں جا سکیں گے۔ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110، تفسیر نور الثقلین، صحیفۃ الابرار، اور سینکڑے تفسیروں کی ضمانت سے بات کر رہا ہوں۔ جو تجھے بشر کہے گا وہ سبیل تک نہیں جا سکے گا۔ لوگوں نے میرے مولا چھٹے سے پوچھا کہ مولا وہ سبیل کیا ہے جو رسول کو بشر کہے، وہاں تک نہیں جا سکے گا۔ توجہ، میرے مولا نے فرمایا انما السبیل هو علی ابن ابی طالب فلا یستطیعون الی ولایت علی ابن ابی طالب۔ قرآن میں سبیل علی اور اس کی ولایت کا نام ہے۔ جو رسول کو بشر کہے گا اللہ اس سے ولایت علی چھین لے گا۔ اس
اس طرح نہیں، میں نے زندگی میں کبھی بھیک نہیں مانگی نعرہ لگوانے کی۔ میں نے بھیک نہیں مانگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجبوری سے میں کہوں نعرہ حیدری اور آپ کا دل نہ چاہ رہا، نہ میں مجبور ہوں نہ علی مجبور ہے۔ علی تو وہ ہے دل کے دروازے توڑ کر نہ نکلے تو علی کیسا؟ ہائے 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 علی۔ اللہ نے ایک اصول بنا دیا کہ جو رسول کو بشر کہے گا اس کے پاس علی کی ولایت نہیں رہے گی۔ عجیب بات ہے، بشر رسول کو سمجھا، اللہ کہتا ہے میں اس سے ولایت علی چھین لوں گا، تو ہمیں پتہ نہ چل گیا کہ جو کہتے ہیں ولایت علی جزو اذان نہیں، جزو کلمہ نہیں، جزو نماز نہیں، معلوم ہوا وہ اندر سے انہیں بشر سمجھتے ہیں، اللہ نے ولایت چھین لی ہے۔ سامنے میرا اعلان ہے، ولایت علی ابن ابی طالب مستحب نہیں، یہ مستحب نہیں، یہ اوجب الواجبات ہے۔ ولایت کو واجب سمجھتا ہے، اول سے آخر تک بلند ہاتھ کر کے نعرہ حیدری۔ جی 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 ولایت علی اوجب، اللہ کہتا ہے جو انہیں بشر کہتا ہے میں اس سے ولایت علی۔ آؤ ذرا سبیل کا معنی کا پتہ چل گیا کہ سبیل علی کی ولایت کو، اللہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، اسے مردہ نہ کہو جو علی کی ولایت پہ مر جائے۔ ہائے 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 کہو جو علی کی ولایت پہ قتل ہو جائے وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس شعور پہ بھی بات ہوگی، مجھے یاد کرا دینا۔ سبیل کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ اجازت ہو تو ایک آیت اور نہ پڑھ دوں؟ نوٹ کر لو، قلم اٹھا لو،
کاغذ نہیں میں دیتا ہوں، ولایت علی کے متعلق جو سوال پوچھنا چاہتا ہے تجھے اجازت ہے پوچھ لے۔ میں نے تو سجدہ ہی علی کے دروازے پہ کرنا سیکھا ہے۔ مجھے کسی ملا ملونٹے کی نہ پرواہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ میں وہ بات کروں گا جو میرے مولا چاہتے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھوں، وہ بھی سورہ فرقان کی ہے، وہ بھی سورہ فرقان کی ہے، نہایت توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ جی، نہایت توجہ چاہوں گا۔ ہر چہرہ ایسے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے گلاب کی طرح کھلا ہوا ہو، چونکہ میں ولایت پڑھوں گا۔ اگر ولایت میں چہرہ مرجھایا ہوا نظر آئے گا تو میں پیشانی سے پھر نسب نامہ بھی پڑھ لوں گا۔ تو پھر میں بھی تحریر پڑھنے کا عادی ہوں، پڑھ لوں گا۔ اور یہ ایک ایسی تحریر ہے بغیر اینک کے پڑھی جاتی ہے، جتنی دور ہو نظر آ جاتی ہے۔ آیت سورہ فرقان کی پھر پڑھتا ہوں۔ میرے 5ویں امام تفسیر کمی صفحہ نمبر 111، پہلے 110 بتایا تھا، اب اس کا اگلا صفحہ۔ میرے مولا قیامت کے دن ایک ظالم کا نقشہ کھینچتے ہیں، کافر کا نہیں، ظالم کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا، یقولو، اور کہے گا، کہتا ہے، کہتا رہے گا، یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں دنیا پر محمد الرسول اللہ کے ساتھ سبیل کا بھی ذکر کرتا۔ ہائے 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 ہائے، کاش میں دنیا پر رسول کے ساتھ، قرآن ہے منبر پہ لے آؤ، تفسیر پہ رائے کرنے والے پہ لعنت، اپنے پاس سے بات کرنے والے پہ لعنت، غلط بیانی کرنے والے کی میری مخدومہ شفاعت نہ کرے، حوالہ غلط ہو اس منبر سے بطول خنزیر کی شکل بنا کر اتارے۔ اتنی بڑی گارنٹی سے کافر ظالم کہے گا ہاتھ کاٹ کر، کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کا ذکر بھی کرتا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا اس کا معنی کیا ہے؟ تو میرے سردار فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول علی ولیہ، کاش میں دنیا پر محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتا۔ دینے والا نعرہ نہیں لگا، اور جب تک نعرے والے نے نہ سنا ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ نعرہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا، ہر کسی نام علی ہر کسی کے مقدر کا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔
کتا کنویں میں گر گیا، کتا کنویں میں گر گیا، بسم اللہ، کتا گر گیا کنویں میں، مولانا صاحب گزرے کہ قبلہ کتا کنویں میں گر گیا ہے، پاک کیسے ہوگا؟ توجہ چاہوں گا، کنواں پاک کرنا ہے، کس طرح کیا جائے؟ آپ کی توجہ نہیں ہے میری جان، کتا کنویں میں ہے، کیسے پاک؟ مولانا صاحب کا 70 ڈول نکالو، یہ کہہ کر آگے چلے گئے، واپس آئے تو انہوں نے ایک گلاس پانی کا پیش کیا کہ علامہ صاحب پانی پیجیے۔ مولانا صاحب نے گلاس پکڑا، پینے لگے تو ایک بال نظر آیا، کہا کہ پاک کر لی ہے؟ کہاں کر لی ہے؟ کتا بھی نکالا ہے یا نہیں؟ کہا جی کتا تو نہیں نکالا۔ کہا پہلے کتا نکالو پھر پانی، شرعی مسئلہ ہے، پاک ہو جائے گا۔ تو پانی کب پاک ہوتا ہے؟ جب کتا نکل جائے۔ پانی کب پاک ہوتا ہے؟ جب کتا نکال دیا جائے۔ تو علی کی سمجھ یا ولایت علی کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب دل کے کنویں سے بغض علی کا کتا نکل جائے۔ وہ نکالو، نہیں نکلے گا دل پاک نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا تو علی رہ نہیں سکے گا۔ نجس مقام پہ تو علی آ ہی نہیں سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اجازت ہو تو تیسری آیت پھر پڑھوں، اسی سورہ کی، سورہ فرقان کی۔ آپ نے سنا ہے کہ علماء کرام ایک آیت پڑھتے ہیں کہ رسول نے اجر رسالت مانگا، مودت فی القربا، یہ تو سب بتاتے ہیں، لیکن ایک اجر رسول نے اور مانگا ہے، وہ مولوی نہیں بتاتا، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، میرا حبیب قل کہہ دو ما اسألکم الیہ من اجر الا من یشاء من یشاء من اتخذ الی ربہ سبیلا۔ میں اجر رسالت یہ مانگتا ہوں کہ سبیل کا دامن پکڑ لو۔ ولایت علی اختیار کر لو، یہ اجر رسالت ہے۔ جو ایسا اجر ادا نہیں کرتا اس کا حج بھی قابل قبول نہیں، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں، اس کی عبادات بھی قابل قبول نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے تو؟ اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا سورہ دہر، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کافورا، ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تم اقرار کر کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ تم نے ولایت علی کو سمجھا ہی نہیں۔ آیت قرآن پڑھوں ایک اور، نہایت توجہ سے سننا، میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا، لوگ کہیں گے غلط پڑھ رہا، احادیث کی بات نہیں، آیت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اور قرآن کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔
قرآن کے ساتھ واسطہ ہے اسے دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مولویوں کو چھوڑو، تم بھی اللہ والے ہو، میں بھی اللہ والا ہوں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ علی کا نام نماز میں لینا چاہیے یا نہیں۔ آہا بھائی اللہ سے پوچھ لیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 نوٹ کر لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 اللہ قرآن میں کہتا ہے من ازلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ ازلم کہتے ہیں ظالم کے بھی باپ کو، یعنی بہت بڑا ظالم۔ من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو اللہ کی مساجد میں، ایک مسجد نہیں تمام مسجدوں میں اللہ کے اسم کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ توجہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ ازلم ہے۔ کون؟ جو اللہ کی مساجد میں، ایک نہیں سب مسجدوں میں اللہ کے اسم کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ اب میں آپ پر کرنے لگا ہوں سوال، آپ میرے سوال کا جواب دیتے جائیں، میں ابھی چور پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ہے قرآن کی بات۔ اللہ کہتا ہے وہ ظالم ہے جو مسجدوں میں اللہ کے اسم کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ چلو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مسجد میں گئے، ٹوٹیوں پہ بیٹھے، وضو کیا، نیت کیا کی؟ قربتاً، نیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ کسی مسجد کے کسی مولوی نے، وہ جامع امیہ ہو یا لاہور کی شاہی مسجد، کسی مولوی نے آج تک منع کیا ہو کہ یہ مسجد ہے وضو میں اللہ کا نام نہ لو؟ نہیں کیا۔ اچھا، وضو کر لیا، اندر آ گئے، اب آپ نے دی اذان۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی آخر تک اللہ اللہ کے نام ہے۔ کبھی کسی نے مسجد میں یہ کہا ہے کہ اذان مت دو، اس میں اللہ کا نام آتا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں نہ کہا۔ پھر آپ نے کہی اقامت، اس میں بھی اللہ کا نام آیا۔ اس وقت مولوی موجود ہوتا ہے، کبھی اس نے کہا ہے کہ اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کا نام نہ لو؟ نہیں نہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے نیت کی قربتاً اللہ، پھر اللہ کا نام آیا، تکبیر، پھر اللہ کا نام، پھر قیام، سورہ الحمد پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کتنے نام اللہ کے آئے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ مسجد ہے بابا اس میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے؟ نہیں نہ کہا۔ اس سے آگے بڑھو، آپ نے دوسری سورت پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ احد صمد، اتنے نام اللہ کے آئے ہیں، کبھی کسی نے یہ سورہ پڑھنے سے قرآن میں منع کیا ہے؟ نہیں نہ کیا۔ اب اس کے بعد آپ چلے گئے رکوع میں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان رب عظیم، 3 نام اللہ کے آئے، کبھی کسی نے مسجد میں لینے سے روکا ہے؟ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ سبحان رب اعلیٰ، یہ اللہ کے 3 نام آئے، کبھی کسی نے مسجد میں لینے سے
روکا ہے اپنا ہو بگانا ہو، وہابی ہو، چکرالوی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، کبھی کسی نے منع۔ اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب کا نام آیا، کبھی کسی نے مسجد میں نام لینے سے منع کیا۔ پھر آپ تشہد میں چلے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ نے پڑھا، کبھی کسی نے منع نہیں نہ کیا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے سجدہ شکر میں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ عفوا للہ، اللہ اللہ ہو گئی، کبھی کسی نے منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو جب کسی نے اللہ کا نام لینے سے مسجد میں منع کیا نہیں، تو پھر قرآن نے کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا، پھر قرآن نے کہا نہیں۔ یعنی بنو امیہ جیسے بدبختوں سے لے کر آج کے مقصر تک کسی نے مسجد میں نام خدا لینے سے روکا ہی نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس سے بڑھ کر اظلم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے اسم کا ذکر نہیں کرنے دیتا؟ وہ کون ہے؟ آؤ میں دکھاتا ہوں۔ سادی سی کتاب، میرے کو تو ہزاروں ہیں، میں دکھا سکتا ہوں۔ وہ کتاب جس پر آپ کا ایمان بھی ہو، جو صحیح بھی ہو، اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان، ترجمہ کیا ہے سید ریاض حسین نجفی صاحب نے۔ پڑھا، اس میں مولا امیر المومنین کی زیارت پڑھتے وقت ایک آپ سلام کرتے ہیں کہ اللہ کا وہ اسم کون ہے جس سے روکا جاتا ہے؟ توجہ، آپ سلام کرتے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے منتخب شدہ نام میرا سلام ہو۔ اللہ کا اسم علی ہے، اور اللہ کا کوئی نام مسجد میں لینے سے نہیں روکتا۔ وہ ایک ہی نام ہے جس سے ملا 1400 سال سے روک رہا ہے، اور اس نام کو علی کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا اسم علی ہے۔ اور میں حوالے سے کہتا ہوں، مانی الاخبار جلد اول شیخ صدور، یہ جو لفظ اللہ ہے نا، یہ اس کا پہلا نام نہیں ہے۔ مجھے ذات حسین کی قسم، جناب 12ویں آقا کے قدموں کی قسم، جناب بطول کی چادر کی قسم، اللہ نے بھی اپنا پہلا نام علی رکھا تھا۔ اللہ کا بھی پہلا نام علی ہے۔ علی کا نام لینے سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نماز ہائے ہائے۔ اچھا ایک بات بتائیں، قرآن میں سورہ تبت یدا ابی لہب متب ہے نا، کیا اسے نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا؟ پڑھا جا سکتا ہے نا، قاری پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کتے کا نام بھی آتا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے نا۔ اور قاری رمضان کے شبینوں میں پڑھتا ہے یا سورہ تبت یدا پڑھتا ہے نہیں؟ تو پھر تیری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ سورہ تبت یدا ابی لہب متب نماز میں ابو لہب جیسے ملعون کا نام آ جائے نماز ہو جاتی ہے، علی کے نام سے باطل کیوں ہوتی ہے؟
مشکل ہے، سفر برزخ بڑا مشکل ہے۔ آج تو علی کو بھونکتا ہے، کل قبر میں میرے مولا کو نہ بلانا۔ تو کہتا ہے کہ علی قبر میں آ ہی نہیں سکتے، علی کو تیری قبر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو تیری قبر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی میری قبر میں آئیں گے، ایک نہیں 110 مرتبہ آئیں گے۔ اس وقت تک جان نہیں نکل سکتی جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو کہتا ہے نہیں آئے گا، تیرے پاس کیوں علی آئے گا؟ علی آ نہیں سکتا اور تو وہاں جا نہیں سکتا۔ سن، پوری کائنات آدم سے لے کر ملا مکثر تک ان کے پسینے سے بنی ہے۔ آئے ہائے ہائے، ان کے پسینے سے بنی ہے۔ حدیث نہ پڑھ دوں؟ سنیو شیعوں میں حدیث موجود ہے، خلق اللہ تعالی من عرق راسہ، من عرق راسہ الملائکۃ اجمعین۔ اللہ نے میرے رسول کے سر کے پسینے سے، جاگنا جاگنا، سر کے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا۔ سر کے پسینے سے؟ یار آپ میری طرف دیکھو نا، اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھ میں رہا، سر کے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا۔ جبریل ملکوں میں ہے یا نہیں؟ اسرائیل ملائکہ میں سے ہے یا نہیں؟ میکائیل، اسرافیل، چاروں فرشتے ملائکہ کے سردار ہیں نا، مقرب ہیں۔ جبریل کس کے پسینے سے بنا؟ میرے رسول کے سر کے پسینے سے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبریل فلاں کنویں میں یوسف گر رہا ہے بچاؤ، بلکہ یہ کہا کہ یوسف کو بچاؤ کنویں سے۔ چشم زدن میں کائنات کے کنووں کی تلاشی لے کر جبرائیل نے 19ویں اینٹ عبور کرنے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھایا یوسف کو۔ یہ مشکل یوسف کی کس نے آسان کی؟ یوسف کی مشکل کس نے آسان کی؟ جبرائیل نے۔ فرشتہ ہے نا، تو یوسف نبی کا مشکل کشا ہوا یا نہیں؟ ہو گیا نا، تو بنا کس سے؟ رسول کے پسینے سے۔ تو تجھے عقل نہ آئی؟ جو پسینہ ہے وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے، جو خون رسول ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو خون رسول ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ اسرائیل پسینے سے، جناب سکھے کی میں بندہ مر گیا، اور تو اڈے چو نہیں گھبرا نہ جائے، اسا مرنا ہی نہیں، مرنا ہونے جن دے دل چ علی کوئی نہیں۔ بندہ مر گیا جی، کتنے بجے؟ 2:15 بجے۔ اسی وقت ایران میں مر گئے کئی سو، کئی سینکڑے، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، عرب، ایران، عراق، ہند، پاکستان، ہر جگہ پہ ایک ہی وقت میں کروڑوں مر گئے۔ مرتے ہیں یا نہیں جی؟ کس نے مارا؟ اسرائیل نے مارا۔ بھائی اسرائیل کو خدا ہے؟
جو کروڑوں مقام پہ پہنچ گیا. جی مارا اسرائیل نے، کام اس کا ہے. تو تیری عقل میں بات نہ آئی جو محمد کا پسینہ ہے وہ تو کروڑوں مقام پر حاضر و ناظر. ہائے 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 ہائے. تو جو محمد کا خون ہے وہ تیری قبر میں نہیں آ سکتا. میکائیل کیا ہے؟ فرشتہ، ملک. بنا کس کے پسینے سے؟ رسول کے سر کے پسینے سے. اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو رزق بانٹنا. تو تیری عقل میں بات کیوں نہیں آتی کہ محمد کا پسینہ تو کائنات کو رزق بانٹتا ہے، محمد کا خون کیسا ہوگا؟ آہا، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. میکائیل، اسرافیل سور پھونکے گا، قیامت برپا کرے گا. علی تو بڑی دور کی بات ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل یہ کس کے مقتدی ہیں؟ آدم کو سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے نا؟ آدم کو سجدہ کیا. تجھے سمجھنا آئی کہ آدم کے مقتدی تو کائنات پہ اختیار رکھتے ہیں اور جن کے قدموں میں آدم سجدہ کرتا ہو وہ کیسے ہوں گے؟ پھر فرمایا خلق اللہ تعالی من ارک الوجہ العرش والکرسی اللہ والقلب الشمس والقمر. اللہ نے حضور کے رخسار کے پسینے سے عرش بنایا، لو بنائی، قلم، شمس، قمر. اسرائیل بھی بنا، سب بنے. اب لوح و قلم آپ بتائیں کہ قیامت تک کے آنے والے حالات لوح و قلم پہ ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر قیامت تک آنے والی باتوں کو لوح و قلم جانتے ہیں نا؟ بنے کس سے؟ حضور کے رخسار کے پسینے سے. تو تیری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جو نبی کے چہرے کے پسینے سے بنے وہ عالم الغیب ہے جو نبی کا خون ہو؟ وہ کیسا ہوگا؟ الشمس والقمر، سورج بھی حضور کے چہرے کے پسینے سے. میں ساری باتوں کی تشریح نہیں کروں گا. 12 بجے آپ نے کہا سورج میرے سر پہ ہے، ایران والوں نے کہا میرے سر پہ ہے، ہالینڈ والوں نے کہا میرے سر پہ، امریکہ والوں نے کہا میرے سر پہ، جرمن والوں نے کہا میرے سر پہ ہے، ملک قیصر عباس نے کہا میں نے وہاں دیکھا تھا میرے سر پہ تھا، آپ نے کہا یہاں ہم نے دیکھا ہمارے سر پر ہے. تو پھر آپ کو عقل نہ آئی جو محمد کے چہرے کا پسینہ ہے وہ تو کائنات میں ایک وقت پر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جو محمد کا خون ہے وہ کیسا ہوگا؟ خلق اللہ تعالی من ارک ظہرہ. سینہ چھوڑ گیا ہوں، بحث کا وقت نہیں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں. خلق اللہ تعالی من ارک ظہرہ الارض نہ الکعبۃ والبیت المعمور. اللہ نے حضور کی کمر کے پسینے سے کعبے کو خلق کیا، بیت المعمور کو خلق کیا. کس کے پسینے سے؟ کمر کے پسینے سے. کعبہ کس کے پسینے سے بنا؟ او بابا بولو تو صحیح، میں آگے نہیں چلوں گا. بتاؤ کعبہ کس کی کمر کے پسینے سے بنا؟ رسول کی. شرماتی ہے کہتے ہو؟ رسول کی کمر کے پسینے سے کعبہ بنا. او شیعو موالیو حلالیو، علی کو ماننے والوں، بات توجہ سے سننا. کعبہ بنا ہے رسول کے کمر کے پسینے سے. نماز کے دوران اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز رہ جائے گی، باطل ہو جائے گی. اگر کعبے کو چھوڑ کر ادھر سجدہ کر دیں نماز باطل ہو جائے گی. تو پھر تیری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی جس کے پسینے سے رخ موڑنے سے نماز باطل ہو جائے اس کے خون سے مکر جانے میں نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہائے علی. آخری بات، خلق اللہ تعالی من ارک رجلیہ الارض من الشرق الى الغرب. رسول کے پاؤں کے پسینے سے
اللہ نے مشرق سے مغرب تک زمین بنائی رسول کے پاؤں کے پسینے سے، مشرق سے مغرب تک زمین بنائی۔ اب آپ پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ زمین سے۔ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے۔ غسل کا پانی کہاں سے ملتا ہے؟ کفن پہننے کے لیے کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے۔ قیامت تک کا لباس کہاں سے ملتا ہے؟ کپاس، دھاگا، پھر زمین سے۔ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے۔ سونے کی جگہ زمین پر، قبر کی جگہ زمین پر۔ زمین کس کے؟ قدموں کا پسینہ، محمد کے۔ تو تجھے عقل نہ آئی؟ محمد کا پاؤں کا مسینہ تو تجھے کائنات تک رزق بانٹتا ہے، محمد کا خون کیسا ہوگا؟ علی پہ ضد نہ کیا کر، یہ ضد بڑی مہنگی پڑے گی۔ علل الشرائع 1، کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین 2، صحیفۃ الابرار 3۔ نماز فجر کے بعد جناب حذیفہ یمان اور سلیمان و ابو ذر مدینے کی گلیوں میں چلے جاتے، فضائل کی آخری بات، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے، سوئے ہوں کو جگاتے، جاگتے ہوں کو بلاتے، سامنے آ کے ان سے پوچھتے یا معاشر الانصار ادبوا بولایت علی ابن ابی طالب، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کا علی کی ولایت سے امتحان لو۔ توجہ، فابا، جو انکار کر دے، ابا، ابا کیسا انکار ہوتا ہے؟ وہ شیطان کے متعلق قرآن میں پڑھا نا، ابا وستکبارا، اس کا انکار، شیطان کا انکار۔ وہ ابا کیا ہوتا ہے کہ بات سن کر منہ سے نہ بولنا، تکبر سے ادھر سے بات کرنی، ایسا سر مارنا اللہ کی بارگاہ میں، ادھر ادھر منہ کرنے کا نام ابا ہے۔ آج بھی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادھر ادھر کرتے ہیں، اسی کا نام ابا ہے۔ ابا جو انکار کر دے، فانظر فی حال امہ، پھر اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کرو، پھر اس کی ماں کے کردار کی تفتیش۔ تو انصار کیا کرتے؟ بچوں کو اٹھا لیتے، چوراہے پہ آ جاتے، بچے ہاتھوں میں ماں ساتھ، اب جاگنا حلال زادے جہاں جہاں پر ہے، ادھر سے میرے مولا شیر کردگار، بازو احمد مختار، خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ، نبوت اور رسالت کا ہرا بھرا باغ، اسلام کا حقیقی مددگار، بانی اسلام کا سچا جانسار، یاسوف الدین، قائد الغر المحجلین، نفس ختم المرسلین، ابو الائمہ المعصومین، اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، سید الثقلین، مولا الکونین، المصلین القبلتین، امام المشرقین والمغربین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب والغرائب، وہ علی جس کو آسمان اول پہ عبد المجید کہتے ہیں، دوسرے پہ عبد الحمید کہتے ہیں، تیسرے پہ عبد الصمد کہتے ہیں، چوتھے پہ عبد الاحد کہتے ہیں، پانچویں پہ ذوالعلا کہتے ہیں، چھٹے پہ علی الاعلیٰ کہتے ہیں، ساتویں پہ کرسی پریزیڈنسی میں بٹھا کے اللہ نے جس کا نام امیر المومنین رکھا، اس علی کا غسل ہوا۔ باپ نے بچے سے پوچھا یا بنیا من یمرو، یہ جانے والا کون ہے؟ اگر بچہ مسکرا کے کہتا ھذا ولی اللہ، ولیوں کا ولی امہ، ولی کی یہ اللہ کا ولی ہے، میری ماں کا ولی ہے، تیرا ولی ہے، میرا ولی ہے، منہ چوم کر ماں کو مبارک دیتے۔ اگر بچے کے چہرے پر 3 بچ جاتے، چوراہے میں پھینک کر اس کی ماں کو طلاق دے
لے کر کہتے لے جائے حرام زادے کو جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ علی کی ولایت کیا ہے. حیدری ختم ہوگی بات. ہم کیوں روتے ہیں کہ علی کی اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی 14 بیٹیاں رسیاں پہن کر شام چلی. اسی ولایت کو کربلا میں محمد رسول اللہ کی جنگ نہیں تھی, لا الہ الا اللہ کی جنگ نہیں تھی. لوگ جمعے بھی پڑھ رہے تھے, خطبے بھی دے رہے تھے, اور وردیوں پہ خون حسین بھی مل رہے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے, کوئی غم نہ دیکھے. دوستو عزیزو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سید ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں علی کی ولایت کو نہیں مانتے نہ مانو, نہیں پڑھتے نہ پڑھو, لیکن اعتراض نہ کرو. اسی بابے کی ولایت کو بچاتے بچاتے زینب کی پشت زخمی ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے, شہنشاہ آپ کو آباد رکھے. یہ اپنے بند دروازے تمہارے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کھل جائیں گے. سید ہوں, دعا کرتا ہوں آپ کے دروازے کھل جائیں. گھنٹے 2 کے بعد چلے جائیں گے, ٹھنڈے پانی پیئیں گے, آپ کو بستر بھی مل جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ شعبان ہے. اس وقت حسین مکے سے کربلا روانہ ہو چکا ہے. حسین سے وطن چھوٹ گیا. آپ اپنے بچوں کو پیار کریں گے, ٹھنڈا پانی پیئیں گے. پانی سے ایک بات یاد آ گئی. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ بات میری ماں بہنوں کے لیے. میری مائیں بہنیں, کنیزان زہرا, میں سید ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے مولا کا فرمان ہے کہ کوئی ماں مجلس میں بیٹھ کر, خصوصاً عاشورے کے دن, کوئی ماں اپنے گودی والے بچے کا منہ نہ چھوڑے. کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے. کوئی ماں مجلس میں بیٹھ کر بچے کو دودھ نہ پلائے. جب کوئی ماں اپنے بچے کا منہ چومتی ہے نا محبت کی وجہ سے, تو رباب زمین پر ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہے ہائے او میرا علی اصغر بیٹا. ہر ماں اپنے بچے کو گودی میں لیے ہوئے ہے, میں تجھے کہاں کہاں تلاش کروں. ہائے دوستو عزیزو, کوئی ماں. اور پھر مولا فرماتے ہیں جب ہماری مجلس ہونا تو جگہ جگہ سبیلے لگایا کرو, جگہ جگہ سبیلے لگایا کرو. کوئی بوڑھا آ جائے, اسے پانی دینا نہ دینا تمہاری مرضی. کوئی علی اکبر کی عمر کے مطابق جوان آ جائے, پانی دینا نہ دینا تمہاری مرضی. کوئی پردے دار بی بی آ جائے, پانی دینا نہ دینا تمہاری مرضی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کوئی 6 سال کی بچی کوئی 6 مہینے کے بھائی کو اٹھا کر تمہاری سبیل کے قریب آ جائے
تو سبیل چھوڑ دینا، دودھ اور شربت کا گلاس لے کر اس بچے کو سینے سے لگا کر ٹھنڈا پانی پلا کر کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا سکینہ تیرے علی اصغر کی پیاس کے بڑے ارمان ہیں، سکینہ تیری علی اصغر کی پیاس کے بڑے ارمان ہیں۔ عزادارو، بابے کی ولایت بچانے کے لیے کربلا سے رسیاں پہن 1900 میل کا سفر علی کی بیٹیاں کرتی ہیں۔ جب شام کا ساحل آیا تو چھوٹی بیٹی حسین کی کہتی ہے اماں یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک کسی مسلمان نے میرے ساتھ باب حسین کا فاتحہ نہیں پڑھا۔ تو یہ سن کر سجاد نے اپنی پھٹی آواز زمین پہ بچھائی، کہا کوئی نہیں پڑھتا تو میں تیرے غریب بابے کا فاتحہ پڑھتا ہوں، میں تیرے غریب بابے کا پرسہ دیتا ہوں۔ عزادارو، شام کے باہر قافلہ اترا، باب الساعت کے بعد اللہ آپ کو وہ جگہ دکھلائے۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے تھوڑا سا فاصلہ تھا، 15 اذانیں گزر گئیں علی کی بیٹی کو بازار میں چلتے ہوئے۔ کتنی اذانیں؟ 15 اذانیں۔ جب دربار کا دروازہ قریب آیا، فضا قیدیوں کی صف سے نکلی، علی کی بیٹی کے سامنے جھک کے کہا بی بی ایک مسئلہ پوچھتی ہے۔ تو بی بی رو کے کہتی ہے تو قرآن سے ہر بات کرتی ہے، تو یہ مسئلہ کون سا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ علی کی بیٹی، مفتی فطرت کی بیٹی، یہ بتا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو انسان کعبے کی طرف پشت کر سکتا ہے؟ آپ نے اس بات نہیں سمجھی، نہیں آپ نہیں سمجھی یا میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ دربار کے دروازے پہ قیدیوں کی قطار سے نکلی، رسول کی بیٹی کیا کعبے کو پشت کر سکتے ہیں؟ علی کی بیٹی نے کہا نہیں۔ بی بی نے پھر کہا کوئی ایسی مجبوری ہو جائے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے ہاں کر سکتا ہے، ایسی مجبوری میں بس یہ سننا تھا کہ رسیاں توڑ دی۔ قطار سے باہر آئی اور علی کی بیٹی کے آگے کھڑی، کہا تو ہے میرے لیے کعبہ، میں تجھے پشت کر کے کھڑے ہونے لگی ہوں۔ اماں کیوں؟ کہا وہ دربار دے 900 حرام زادہ شراب کے جام اٹھائے ہوئے ہیں، ریچھ اور کتے کی لڑائی ہو رہی ہے، تو علی کی بیٹی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ ماں کے پشت پر پیشانی رکھی، دربار میں داخل ہوئی۔ تاریخ کے یہ الفاظ ہیں 14 گھنٹے، بروایت 9 گھنٹے، بروایت 6 گھنٹے علی کی بیٹی چپ کر کے کھڑی۔ یہ حرامزادہ شطرنج کھیلتا رہا، چپ کر کے کھڑی رہی۔ اچانک فرصت ملی، دیکھا مثل منگوائی پڑی، کاشمر بار بار ایک زینب نامی لفظ آتا ہے، یہ بی بی کون ہے؟ شمر نے کہا حسین کی بہن۔ اینا کہاں ہے؟ کہا وہ ضعیفہ کے پیچھے۔ کہا شمر ذرا ضعیفہ کو ہٹا، میں علی کی بیٹی دیکھنا چاہتا۔ آسمان پھٹ کیوں نہ گیا؟ مومنو تمہاری جان نکل کیوں نہ گئی؟ ہم پڑھتے پڑھتے مر کیوں نہ گئے؟ زمین میں آسمان غرق کیوں نہ ہو گیا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کی بیٹی۔ شمر آگے بڑھا، تازیانہ پکڑا،
ضعیفہ ہٹ جا. آنکھیں جھکا کے زہرا کی کنیز کہتی ہے آج کے لمحے کے لیے زندگی مانگی تھی, آج کے دن کے لیے زندگی مانگی تھی, نہیں ہٹوں گی, مر جاؤں گی. بس عزادارو, اس حرام زادے یزید نے حبشیوں کو حکم دیا کہ اس کو ہٹاؤ, بات میری ختم ہو گئی ہے, رونا اپنے اپنے مقدر کا ہے. حبشی آئے, 9 حبشی قریب آئے, ضعیفہ ہٹ جا. پریشان بالوں سے دیکھا, تم کون ہو؟ ہم حبشی ہیں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ اللہ, ملک حبش کے. اچھا, اس وقت وہاں بادشاہی کس کی ہے؟ حبشیوں نے دائیں بائیں دیکھا, خاموش ہو گئے. بی بی کہتی ہے بتاتے کیوں نہیں؟ کہا اگر تو ضعیفہ نہ ہوتی تو اس بات کا جواب تلوار سے دیتے. کہا کیوں؟ کہا ہماری ایک شہزادی تھی, اس کی نالین پڑی ہوئی ہے تخت پر, تو اس کا نام شرابی کے دربار میں پوچھتی ہے. بی بی پوچھتی ہے کہ اس نالین والی کا نام کیا تھا؟ کہا خبردار شرابی کی محفل میں اس کا نام بلند نہ کر. کہا پھر بھی؟ کہا ماں باپ نے نام اس کا میمونہ رکھا تھا. یا بروایت دیگر زائدہ جب مدینے گئی تو علی کی بیٹیوں نے اس کا نام فضہ رکھ دیا. اس کا نام فضہ رکھ دیا. ہائیو میں قربان جاؤں, فضہ کا نام سننا تھا. کہتی ہے کہ فضہ کو پہچان لو گے؟ اگر تیرے سینے میں پتھر کا دل ہے تو مجھے اس سے غرض نہیں, میں نے لفظ پڑھنے ہیں. فضہ کو پہچان لو گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا کہاں؟ کہا یہاں. کب؟ اب کس حالت میں؟ کہا اسی حالت میں جیسی میری ہے. کیا کرو گے؟ حبشیوں نے کہا قتل کر دیں گے. پوچھا کس جرم میں؟ کہا یہ جرم کم ہے کہ محمد کی بیٹیوں کو مدینے میں چھوڑ کر شام آ جائے. محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ کر شام آ جائے, یہ جرم کم ہے. پریشان بالوں کو جھٹکا دیا اور پہچانو تعریفینا انا فضہ تو جاریت الزہرا, مجھے پہچانو بطول کی کنیز فضہ میں ہوں. تلواریں پکڑی, اللہ اکبر کا حملہ کیا. کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا زینب کو چھوڑ آئی ہے, علی کی بیٹیوں کو چھوڑ آئی ہے. آنکھیں جھکا کے کہا چھوڑ نہیں آئی. ہذہ زینب بنت علی, ہذہ رباب, ہذہ سکینہ, ہذا راس الحسین, ہذا راس العباس, ہذا علی اکبر. عزادار و حبشی حسین کو سلام کر کے, علی اکبر کو سلام کر کے, اونو محمد کو سلام کر کے, شہزادے قاسم کو سلام کر کے آگے بڑھ گئے. عباس کو سلام نہ کیا, عباس کو سلام نہ کیا. اور نوجوانوں, نو کے نیزہ سے آواز آئی کیا میری وفا میں شک ہے؟ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب یہ رو کے کہتے ہیں تو بھی سنا ہے کربلا میں تھا, تجھے علی کی بیٹیاں بڑے مان سے عباس کہتی تھی یہ قیدی کیوں ہوئی؟ میرے مولا رو کے کہتے ہیں جب ان کو رسیاں میں قید کیا گیا میں دریا کے کنارے بازو کٹا چکا تھا. بسم اللہ.